لله الذي أبدع الأخلاق والتنزيل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبينا ونبي الحرمين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابه يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وذل. اللہ کی صدقہ بقدر شان ہے یہ، انسان ہی لسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. رب سے اغفر دی، یا اللہ مجھے بخش دے. رب سے اغفر دی، اے اللہ مجھے بخش دے. کون کہہ رہا ہے جو بخشا ہوا؟ کون کہہ رہا ہے جو بخشا ہوا؟ کون کہہ رہا ہے جو آدم ثانی ہے؟ کون کہہ رہا ہے جو آدم ثانی ہے؟ کون کہہ رہا ہے جو موجوں کو لانے والا ہے، طوفان کو چلانے والا ہے، زمین پر پانی میں کشتی چلانے والا ہے، 313 ایمان والوں کو اپنے جلو میں لے کر ان کو حیات بخشنے والا ہے. ایمان کی دولت وہ پہلے دے چکا، اسلام کی دولت وہ پہلے دے چکا، ایمان کی دولت دے رہا ہے. اور محبتوں کے ساتھ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے. اب ذرا اندازہ تو لگائیے، بخشا ہوا دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے بخش دے. بخشا ہوا دعا مانگ رہا ہے کہ مجھ کو بخش دے. یہ ہمیں ایک نصیحت ہے کہ تم بخشے ہوئے نہیں، لیکن میری وجہ سے تم بھی دعا مانگو. تم بھی دعا مانگ لو. اللہ نے وہ الفاظ کوٹ کیے. وہ زمین پہ کہہ رہا ہے، عرش والا عرش پہ کہہ رہا ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، وہ التجا سن رہا ہے. لیکن اسے مزہ آیا التجا کر، مزہ آیا اسے التجا کر. وہ فرمایا کہ التجا تم کر رہے زمین پر، آسمان میں میں سن رہا ہوں، اور آسمان پر سن کر کے تمہارے الفاظ کو میں ابدی زندگی دے دوں گا. تمہارے الفاظ کو ابدی زندگی دے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ ابدی زندگی میرے معبود پر نازل ہونے والے قرآن میں آئے گی، اور اس قرآن کو حافظ قرآن جو ہیں وہ تراویح میں سنائیں گے، اور تراویح
پڑھیں گے اور مقتدی سنیں گے، سننے والے بھی کہیں گے ربی اغفر لی، سنانے والا بھی کہے گا ربی اغفر لی، اور میں اس سننے والا کو ان کو بھی بخشوں گا، ان کو بھی ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ رب لا تذرنی من علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس دھرتی پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، یا اللہ اس دھرتی پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، جو تیرا نام نہیں لیتا وہ زمین پر رہنے کے قابل ہی نہیں، جو تیرا نام نہیں لیتا وہ زمین پر رہنے کے قابل ہی نہیں۔ رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، میں بھی نہیں چاہتا جو تیرا نام نہ لے وہ زندگی میں حاصل کرے، جو تیرا نام نہ لے وہ زندہ رہے، جو تیرا نام نہ لے وہ زمین پر رہے، میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ چلا جائے، لیکن ایک بات کہتا ہوں جو تیرا نام لیتا ہے رب اغفر لی، جو تیرا نام لیتا ہے رب اغفر لی۔ اب پتا چلا کہ پیغمبر ہے، اب پتا چلا کہ نوح ہے، نوحہ کرنے والا ہے، التجا کرنے والا ہے، آہوزاری کرنے والا ہے، آنکھ سے چشموں سے آنکھ میں پانی بہانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا ہے، اور گڑ گڑانے والا جو ہے وہ کس مقام پہ چلا جاتا ہے؟ اس کا مقام ایک یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتیں جو ہیں وہ سجدے میں، قیام میں، قعود میں اور جلسے میں وہ گزارتا ہے، رات اس کی گزرتی ہے اس کی یاد کے اندر، اور جب وہ اپنی راتیں گزارتا ہے تو پھر وہ رات دیکھنے والا ہوتا ہے، رات پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ خاک کا پتلا ہوتا ہے، لیکن خاک کا ہو کر پھر وہ نوری ہوتا ہے، خاک کا ہو کر کے پھر وہ نوری ہوتا ہے، اور جب وہ نور لے کر کے آتا ہے تو پھر نور لینے والے کم ہوتے ہیں، نور لینے والے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کم ہوتے ہیں، اور وہ کم جو ہوتے ہیں جو وہ نور لے لیتے ہیں پھر وہ نور والے جو ہیں وہ کبھی اعظم ہو جاتے ہیں کبھی مسرور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ نور حاصل کرنے والے کبھی اعظم ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ مسرور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نور کن کے ذریعے ملتا ہے؟ کبھی نذیر کے ذریعے ملتا ہے، کبھی بشیر کے ذریعے ملتا ہے، وہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ کبھی وہ نذیر کے ذریعے ملتا ہے، کبھی وہ بشیر کے ذریعے ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے جن کو نور دیا تھا ان کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، شاہد و مبشر و نذیرا وداعی اللہ باذنہ وسراج منیرا، ان کو بلا کر کے بھیجا۔ اب پتہ یہ چلا کہ نذیر بننے کے لیے بھی کسی نذیر کے پاس جانا پڑتا ہے، نذیر بننے کے لیے بھی کسی نذیر کے پاس جانا پڑتا ہے، جب نذیر کے پاس جانا پڑتا ہے تو پھر وہ نور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ نور اللہ ہوتا ہے، اور جب وہ نور اللہ ہوتا ہے وہ فقیہ اعظم پاکستان، وہ فقیہ اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ اور بات ذرا دور چلی گئی، میں کسی اور طرف چلا گیا، وہ دعا مانگ رہا کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، اس پہ اکتفا نہیں کیا، کہنے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی۔ کیوں خاموشی اختیار نہیں کی؟ انہیں خیال آیا کہ میں تو اپنی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں، لیکن جن کی وجہ سے دنیا میں نے قدم رکھا ان کے لیے تو دعا مانگوں، جن کی وجہ سے میں نے دنیا میں قدم رکھا، جن کی گود نے مجھے اپنی گود میں پالا، جس نے اپنے سینے سے مجھے لگایا، جس نے مجھے سنبھالا دیا، جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا اور میرے ساتھ محبت کی، مجھے پاؤں پہ کھڑا کیا، میں ان کے لیے بھی تو دعا مانگوں۔ وہ ہے کون؟ ایک وہ ہے جنت کا ایک دروازہ، ایک جو ہے وہ جنت کا، پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باغ کیا ہے؟ فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بھلے تم چاہو تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، بھلے چاہو
راضی ہو جاؤں گا، یہ ناراض ہو جائے گا تو میں تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں رائے گا کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور یہ راضی ہونے والا ہے۔ اس پیغمبر نے سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ کیا وہ نبی تھے؟ نہیں۔ پتہ چلا کبھی امتی دعا مانگتا ہے، کبھی نبی دعا مانگتا ہے، کبھی امتی دعا مانگتا ہے، کبھی نبی دعا مانگتا ہے۔ اور اسی وجہ پر اگر یہ لفظ بھی کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ دعا مانگتا ہے، کبھی پڑھا لکھا دعا مانگتا ہے، کبھی ان پڑھ دعا مانگتا ہے، کبھی پڑھا لکھا دعا مانگتا ہے۔ اور یہ بھی کہوں گا کبھی بخشا ہوا دعا مانگتا ہے، کبھی بخشانے والا دعا مانگتا ہے، کبھی بخشا ہوا دعا مانگتا ہے، کبھی بخشا ہوا دعا مانگتا ہے، کبھی بخشانے والا دعا مانگتا ہے۔ یہ کون ہے دعا مانگنے والا؟ یہ بخشا ہوا، بلکہ بخشش ان کے صدقے میں ہے، بخشش ان کے صدقے میں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی وسیلہ ہے بخشش کا، نبی وسیلہ ہے بخشش کا، ہر امت کا نبی اس امت کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ ہمارے آقا پوری کائنات کے انسانوں کے لیے بخشش کا، ان کی بخشش محدود ہے۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بخشش لا محدود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخشش لا محدود ہے۔ اور لا محدود نے جبریل سے سن لیا اور ہمارے تک پہنچا دیا، اور پھر ارشاد بھی فرما دیا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جی میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو میری اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، سبحان اللہ۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے صحابہ ہیں۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ یہ دو تین حدیثیں ہیں جن کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے، اہل بیت سے بھی تعلق رکھنا ہوگا، صحابہ کرام سے بھی تعلق رکھنا ہوگا، قرآن سے بھی تعلق رکھنا ہوگا۔ وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہوگا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور آج پوری دنیا کے اندر ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی تھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ کورونا نہ آئے تو اور کی آئے، کورونا نہ آئے تو اور کی آئے، تو یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک انتباہ ہے کہ جو بخشنے والے ہیں، جو بخش چاہنے والے ہیں، جو بخشوانے والے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا، تم نے رابطہ نہیں جوڑا۔ قدرت نے ایسا نظام کر دیا کہ وہ کورونا ایسا بھیجا کہ نہ مکے میں جا سکو نہ مدینے میں جا سکو۔ دعا کے مرکز سے ہٹ جاؤ۔ جب دعا کے مرکز سے ہٹ گئے تو پھر دنیا پوری ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گئی۔ دعائیں مانگی جائیں تو بات بنتی، دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں مانگی جائیں تو بات بنتی ہے۔ کبھی باپ دعا مانگتا ہے، کبھی ماں دعا مانگتی ہے، کبھی باپ دعا مانگتا ہے، کبھی ماں دعا مانگتی ہے، اور کبھی باپ دعا مانگے تو وہ دعا کی شکل میں اسماعیل آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی شکل میں اسحاق آتا ہے۔ وہ باپ دعا مانگے تو اس کی شکل میں کبھی یعقوب آتا ہے، کبھی یوسف آتا ہے، اور ماں دعا مانگے تو امام الانبیاء، ماں دعا مانگے تو امام الانبیاء آتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں، مرکز کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھو، پیوستہ رکھو، پیوستہ رکھو، مرکز سے جڑے رہو گے تو تمہارا کام بنتا چلا جائے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، فرمان ہوا ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ میں یہ کہہ تو نہیں سکتا لیکن سمجھانے کے لیے لفظ کیا دیتا ہوں، اور اپنے آنکھیں نہیں سونے تو تکی بخشیاں تو میرے کو کی بخشی منگا، اور اپنے نہیں آنکھیں۔ کیوں نہیں آنکھیں؟ انہیں آنکھیں گال سارے چیئے میں کئی تیری گال جڑی ہے نا،
یہ میری مخلوق واسطے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان تیری اللہ گل جہی ہے نا مخلوق واسطے یہ میری مخلوق واسطے وے جیڑا تیری گل من لوے گا وہ تیرا بھی ہوئے گا تے میرا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا بھی ہوئے گا تے میرا بھی ہوئے گا انہیں آکھا ربی اغفر لی یا اللہ میں نے بخش دے تے نہ لگی غلطی کی بھی آکھی والی والدیہ میرے ماں باپ نو بھی بخش دے سبحان اللہ میرے ماں باپ نو بھی بخش دے پتہ لگا کہ پیغمبر بھی اپنے ماں باپ کے واسطے دعا مانگتا ہے پیغمبر بھی اپنے ماں باپ کے واسطے دعا مانگتا ہے اور انہوں نے ہزارہ سال بعد کعبے دے بنان والے نے کعبے دے معمار نے کعبے دے بنان والے نے انہیں بھی دعا مانگی انہوں نے کہا ربنا اغفر لی والے والدیہ یا اللہ سانو بخش دے اور میرے والدین نو بخش دے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب انہاں دعا تے تھوڑے وقت نے منگی سی میں قیامت دعا سے مانگ سکتا سبحان اللہ بخش دے نا یا اللہ میں دعا منگی یہ دے خانے کعبے تے اندر منگی کتھے منگی یہ سانو نہیں پتا کتھے منگی ضرور جی جتھے بھی منگی ہے پر دعا تے قبول ہے نا پہلا دعا منگی نوح علیہ السلام نے دوجی دعا منگی ابراہیم علیہ السلام نے تے تیجی دعا منگی میرے تو آگے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دعاواں منگیاں کہ انہاں رب حبلی امتی نہیں آکھے انہاں دعاواں منگیاں تے رب حبلی امتی نہیں آکھیا لیکن یہ سونا جے زمین تے اوتے آیا تے رب حبلی امتی یا اس سے کیا تے رب حبلی امتی سبحان اللہ جے زمین تے آیا تے رب حبلی امتی جے آسمان تے گیا عرش اولا تے گیا معراج دی رات گیا رب حبلی امتی جے خامل کعبے دا طواف کیتا تے رب حبلی امتی تے جے اپنے مزار جلوہ فروز ہویا تے رب حبلی امتی یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات میں میرے معبود سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی ہمدرد بے شک بے شک کائنات میں پوری کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی ہمدرد نہیں اور قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فرمایا تم تو دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے میرا معبود تمہیں کمر سے پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا اللہ سبحان اللہ پیچھے ہٹا رہا یارو معبود تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جہنم کے اندر جائے اکرمہ گزر رہا تھا اور وہ دشمن خدا تھا دشمن رسول تھا چہرے پہ نظر پڑی فرمایا اکرمہ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کے اندر چلے میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کے اندر چلے اور وہ بگڑ کر کے وہ دریا میں چھلانگ لگانے چلا گیا وہ پہاڑ سے نیچے گرانے کے لیے خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا لیکن اس سے آواز آئی جس نے تجھے دیکھا ہے مجھے اس کی شرم ہے اللہ اس سے آواز آئی کہ جس نے تجھ کو دیکھا ہے مجھے اس کی شرم ہے اور تو 1000 کو حج کر دے جہنم میں پڑنے کی میں تجھے جنت میں ہی بھیجوں گا جنت میں ہی بھیجوں گا اکرمہ مسلمان ہو گیا اور جنت کا وارث بن گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ربی اغفر لی ولی والدیہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے جو شخص یہ دعا مانگتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے جو والد کا عرس کرتا ہے جو والدہ کا ختم دلاتا ہے جو والدین کا اصالہ ثواب کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے اور اس لیے کیوں کہ میں نے دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ ربی اغفر لی یا اللہ مجھے بخش دے ولی والدیہ اور مجھے اکیلے کو نہیں میرے والدین کو بخش دے کیوں بغیر والدین کے جنت پہ چلا جاؤں مجھے مزہ ہی نہیں آتا بغیر والدین کے میں جنت پہ چلا جاؤں تو مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا مزہ تو تب آئے گا کہ میرا باپ بھی آگے ہو میری ماں بھی آگے ہو اور میں پیچھے ہو جاؤں سنیے مجھے ایک بات دل کے اندر آگے کسی شاعر نے ایک مصرع دیا تھا شعر مکمل کرنے کے لیے کہ کل شب نماز میں میری کعبہ کو قیمت کل شب نماز میں میری
काबा को पीठ थी। वो शायर जो थे वो आजिज आ गए, उनसे बात न बन सकी। तो हजरत आजम नूरी जैसे उस्ताद का एक शागिर्द, वो 8वीं क्लास में था शायद, उसने आगे बढ़कर कहा, उस्ताद अगर इजाज़त हो मैं शेर मुकम्मल कर दूँ, मैं शेर मुकम्मल कर दूँ? फरमाया हाँ कर दो। उसने कहा फिर बात सुनिए, मैं था इमाम, मेरा वालिद था मुक्ति, मैं था इमाम, मेरा वालिद था मुक्तदी। जिस वक्त हजरत मोहम्मद आज़म नूरी ने कुरान सुनाया होगा, बाप तो पीछे खड़ा होगा। समझिए मसूद साहब, बाप पीछे खड़ा था ना। अब जरा अंदाजा तो लगाइए, काबे को मुंह भी किया हुआ है, काबे को पीठ भी की, काबे को मुंह भी किया हुआ है, काबे को पीठ भी की हुई है। अब जरा अंदाजा तो लगाइए, वो मर्द मुसलमान किस मकाम का आदमी है कि जिसके पीछे भी काबा है, जिसके आगे भी काबा है। मैं था इमाम, मेरे वालिद थे मुक्तदी। कल शब नमाज में मेरी काबा को पीट, कल शब नमाज में मेरी काबा को पीट थी। मेरे आका एक दिन सहाबाए किराम में बैठे होंगे, हज़रत यास की तरफ चले गए, हुज़्न मनार की तरफ चले गए, आंखों में आंसू टपटपा है, आंसू तैरने लगे। और सहाबाए किराम ने पूछा, आका क्या हुआ, कोई मामला नज़र तो नहीं आता, आप आज क्यों परेशान हो गए? फरमाया आज मेरे 1,24,000 उम्मती हैं, 1,24,000 उम्मती हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे वालिदैन नहीं हैं। अगर मेरी वालिदा मौजूद होती और मैं जमात चला रहा होता, मैं पढ़ रहा होता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं पढ़ रहा होता, मेरी वालिदा दरवाजे पे आकर के आवाज़ मार के कहती या मोहम्मद, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा कहती या मोहम्मद, खुदाए मोहम्मद की कसम मैं नमाज तोड़ करके वालिदा की बात सुनने के लिए चला, रब्बे काबा की कसम मैं नमाज तोड़ करके वालिदा की बात सुनने के लिए चला जाता। क्यों? इसलिए चला जाता, हजूर को ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे समझाने के लिए कहा तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। हमें समझाने के लिए कहा कि तुम्हारे समझाने के लिए कहा कि माँ के कदमों में जन्नत है। अरे जन्नत को हासिल करने वालों, तुम्हें दरवाज़ा मिलेगा जन्नत का तो बाप के जरिए मिलेगा। अगर जन्नत मिलेगी तो वालिदा की वजह से मिलेगी। यही वजह है कि सहाबाए किराम कभी बाप को उम्मती बना रहे हैं, कभी माँ को उम्मती बना रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फतह मक्का के मौका पर मेरे आका की बारगाह में वालिद को लेकर के आए तो हजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक ये तुमने क्या किया? अबू कुहाफा को बुढ़ापे में तुमने सब्र क्यों करवाया? इधर लेकर के आए, मुझे कहते मैं इनके पास घर में चला जाता। फरमाया नहीं, उम्मती बनने के लिए इनको आना जरूरी था, उम्मती बनने के लिए इनको आना जरूरी था। और इधर ये बात है, उधर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हजूर मेरी वालिदा मुझे कोसती रहती है, दुआ तो फरमा दे वो जन्नती हो जाए, दुआ तो फरमा दे कि वो जन्नती हो जाए। अच्छा हजूर ने हाथ उठा दिए, उठाए जब तो चेहरे पे फेरे तो अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी में क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं जा तो रहा हूँ किसी अपने काम के लिए, लेकिन मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरे आका की दुआ पहले पहुँचती है या मैं पहुँचता हूँ, मेरे आका की दुआ पहले पहुँचती है या मैं पहुँचता हूँ। वो जब अपने घर के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा बंद था, खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा जी अबू हुरैरा है। और मैं बाहरी ठहरो, मैं ज़रा गुस्ल कर लिया, वालिदा ने कपड़े पहन लिए, दरवाज़ा खोला, खोल करके कदम बाहर रखने लगे। अबू हुरैरा ने पूछा कि अम्मा जी क्या होने लगा? फरमाने लगा दुआ मुझसे करा रहे हो, मुझे अंदर दुआ मुझसे करवा रहे हो
اور مجھے دعا میرے لیے کروا رہے، مجھے اندر جانے کا کہہ رہے ہو، جن سے دعا کرائی ہے، دعا تو قبول ہو گئی، کم از کم میں بھی تو ان کی بارگاہ میں چلی جاؤں، میں بھی تو ان کی بارگاہ میں چلی جاؤں۔ یارو بات یہ ہے، میں بڑھا آدمی، میں تقریر کی کرنی ہے، تقریرات دینا بھی ہے ماشاءاللہ، عالم سے فاضل نے، تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میری آنکھ نے اچھے لوگ دیکھے، مجھے اس بات کو، خدا کی قسم، نہ علم پہ ناز ہے نہ عمل پہ ناز ہے، نہ علم پہ ناز ہے نہ عمل پہ ناز ہے، لیکن میری نظروں نے پاکستان، بیرون پاکستان ان شخصیات کو دیکھا ہے کہ جن کو آج لوگ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب گجرانوالے میں تشریف لائے، آپ کی اس مسجد کے امام بنے، تو میں نے سب سے پہلے ان کی زیارت، الحمدللہ۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سرور اپنی اولاد میں اس انداز میں منتقل کیا کہ یہ اپنے والد کے ہر دوست کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سرور اس انداز کا اپنی اولاد میں منتقل کیا کہ وہ کرتے ہیں، جو بات چھوڑ، میں وقت زیادہ ہو گیا، میں بات کو ختم کر دوں کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والدین، میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو میرے گھر میں داخل ہوا، جو میرے گھر میں داخل ہوا، مرد ہے یا عورت ہے، مرد ہے یا عورت ہے، پتہ چلا کہ اللہ والوں کا گھر جو ہے وہ بخشش کا گھر ہوتا ہے، اللہ والوں کا گھر جو ہے وہ بخشش کا گھر ہوتا ہے۔ ارے چاہتے ہو تم کہ تمہیں بخشش ملے، کسی اللہ والے کے دروازے پہ چلے جاؤ، تمہیں بخشش ملے کسی اللہ والے کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ مصری میں تو بہت کچھ لکھا، وہ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد ہے۔ ایک میں نے پڑھی تفسیر مدنی دیکھی، تفسیر طبیان دیکھی، تفسیر ابن جریر دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت مسجد کہاں تھی؟ حضرت نوح کا قبلہ کون؟ نہ کعبہ تھا نہ بیت المقدس تھا۔ تاریخ نہیں بتاتی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ تھا یا بیت المقدس تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ بھی ضرور ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے تو ساری کائنات کی تباہی کرنے کے بعد دعا مانگی، کعبہ بھی ختم ہو گیا، بیت المقدس بھی ختم ہو گیا، تو دعا مانگی، پتہ چلا اب کعبہ جو ہے وہ کعبہ کون ہے؟ وہ کعبہ ان کا گھر ہے، کعبہ ان کا گھر ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کعبے کا طواف کریں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کعبہ ان کے آنے کا انتظار کرے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کعبہ ان کے آنے کا انتظار کرے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں جب کافروں کے پاس وہ سفارت لے کر گئے تھے میرے اور آپ کے پیغمبر کی، میرے آپ کے آقا کی، تو انہوں نے کہا کہ تم عزیز ہو، تم نواسے ہو، تم پوتے ہو، تم ہمارے بھانجے ہو، تم ہمارے بھتیجے ہو، آرام تم نے باندھا ہوا ہے، جاؤ کعبے کا طواف کر لو، صفا و مروہ کر لو، اور کر کے اپنا حرام پورا کر لو، تمہارا طواف ہو جائے گا، تمہارا عمرہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نا وہ نال نہیں تو میں انہوں کی کروں، وہ نال نہیں تو میں کعبے نو کی کروں، کعبے دا کعبہ روح محمد کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آشکارا شد کتاب روح تو، آشکارا شد کتاب روح تو، آشکارا شد کعبے کا کعبہ روح محمد، 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 کعبے کا کعبہ روح محمد۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، نہ کوئی بیت المعمور میں جا سکتا ہے نہ بیت اللہ میں جا سکتا ہے اگر اسے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے۔
وہ چل پھر کے آ گئے. فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو مومن مرد ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ مرد عورتیں ہیں جو میرے گھر میں آ گیا. فرمایا یا اللہ، آنا ان کا کام تھا، بخشنا تیرا کام ہے. بخشنا تیرا کام ہے. اگر اندازہ تو لگائیے ان کی بخششیں لینے کے لیے ہم آج اس محفل میں آئے ہیں. آج اس محفل میں ان کی بخششیں لینے کے لیے آئے ہیں. میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. میرے آقا نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جب انسان فوت ہو جائے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری. نمبر 2 علم ينتفع بہ، علم پڑھا اور پڑھایا. علم پڑھا اور پڑھا اور پڑھایا. تیسرا فرمایا والد صالح یدعو لہ، اولاد نیک ہیں، اولاد نیک ہیں اور وہ والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے. ارے اولاد نیک ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور اگر والد نیک ہو تو ان کا بیٹا آگے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ پیشے امام ہوتا ہے، اور وہ خطیب ہوتا ہے، اور وہ بے نظیر ہوتا ہے، اور وہ نذیر کا نذیر ہوتا ہے، اور وہ مبشر کا مبشر ہوتا ہے، وہ شاہد کا شاہد ہوتا ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے وہ جو مقتدی ہیں ان کو ثواب ملتا ہے 25 گنا. مقتدی کو ثواب ملتا ہے 27 گنا. یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو 25 گنا، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 25 گنا، اگر جامع مسجد میں آ کر پڑھے 27 گنا. ذرا اندازہ تو لگائیے کہ یہ 52 گنا ہو گیا. یہ کتنا ہوا؟ 52 گنا ہو گیا. تو جس کو 52 سال ہو گئے وہ یہ کام کرتے ہیں. کیوں بیٹے؟ جن کو 52 سال ہو گئے کام کرتے ہیں. جی کمال کی بات ہے نا. 52 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ اور رسول کے اسناد تقسیم کرتے ہوئے. جناب سے امام کی بھی تو ذرا توجہ فرمائیے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. اور فرمان ہوا کہ فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، مقتدی پیچھے بیٹھ کر کے پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. امام آگے مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ پچھڑوں کا جو امام ہے، وہ پچھڑوں کا وہ وکیل ہے، ان کا گویا کہ ان کا ترجمان ہے، ان کی آواز کو آگے بڑھانے والا ہے، کعبے کی طرف لے جانے والا ہے، مدینے کی طرف لے جانے والا ہے. وہ آواز آگے کھڑا ہو کر ان کی آواز کو آگے پہنچانے والا ہے. ارے آگے پہنچانے والوں اگر پچھلوں کی دعا قبول نہیں تو اگلے والے کی کب قبول ہوگی؟ اور اگر اگلے کی قبول نہیں پچھلے والوں کی کب قبول ہوگی؟ جب قبول ہونے پہ آئے گی تو وہ یاد کرا کے کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، حقیقت تو یہ ہے اس خاندان کو قدرت کاملہ نے آگے کے لیے پیدا کیا، پیچھے کے لیے پیدا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.